لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدین لائق علی السنتہم. گفتگو ہماری چل رہی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں، اس لیے کہ یہ خمسہ 11 محرم سے 15 محرم کا ہے، تو اسی اعتبار سے حقیر نے یہ سوچا کہ کچھ چوتھے امام سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں گفتگو کی جائے. بات کا ہماری آغاز یہاں سے ہوا تھا کہ اتنی پستی میں گرا ہوا سماج، پیغمبر اکرم نے اپنی کاوشوں سے، اپنی محنتوں سے اس کو بلندیوں تک پہنچایا، لیکن بعد وفات پیغمبر یہ سماج پھر اتنی تنزلی میں آیا کہ جناب فاطمہ کی شہادت ہوئی، مولائے کائنات کی شہادت ہوئی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ آتے آتے یہ معاشرہ اور یہ سماج اتنا پستی میں جا چکا تھا کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا شرح نہج البلاغہ میں کہ امام فرماتے ہیں: ما بمکۃ والمنی 20 رجلا یحبنا. مکہ اور مدینہ ملا کے 20 آدمی نہیں تھے کہ جن کو ہم اہل بیت سے محبت ہوتی. یہاں تک آنے کے بعد پھر کل یہ گفتگو ہوئی کہ ایسے ماحول میں اور ایسے سماج میں امام زین العابدین علیہ السلام نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے کہ پورا کربلا کا واقعہ بھی محفوظ رکھا، یزید کے چہرے سے نقاب بھی ہٹائی، اور اپنی ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری بھی پوری کی. اور ایک آدمی وہ نہیں ہے، چاہے سنی کتابیں اٹھا لیں آپ، چاہے شیعہ کتابیں اٹھا لیں، کہ ایک لفظ بھی امام زین العابدین علیہ السلام کے خلاف کہیں آپ کو مل جائے. چنانچہ کل کی مجلس میں عرض کیا گیا کہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں اور علماء نے کیسے امام کی تعریفیں کی ہیں. آج کچھ روایتیں نقل کریں گے شیعوں کے نزدیک، اور کچھ امام کے اپنے حالات زندگی پر، اور انشاءاللہ پھر کل کی آخری مجلس میں انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا. چنانچہ اب آئیے، جو شیعوں نے لکھا ہے، جناب مرحوم اربلی کشف الغمہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کے اخلاق کے سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ کان یومن خارجن فلقیہ رجل. ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام گھر سے باہر نکلے یا باہر تھے، فلقیہ رجل، ایک آدمی مل گیا راستے میں، دشمن تھا، فسبہ، اور اس نے امام کو دیکھتے ہی امام کو سب و شتم کرنا شروع کیا، برا بھلا گالیاں بکنا شروع کی. فثارت الیہ العبید والموالی، تو کچھ چاہنے والے اور کچھ نوکر چاکر یہ دوڑے اس کی طرف. فقال لهم علی مہلا کفو، اے خبردار رک جاؤ، مطلب کوئی اس کو کچھ بولے نہ. ثم اقبل علی ذلک الرجل، پھر امام علیہ السلام، کل دیکھیے ایک بات ہم نے عرض کی تھی، اس کو پھر ریپیٹ کر دیں، اور یہ چیز آپ کو ہر امام کے یہاں ملے گی کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان جو مخالف اہل بیت ہے وہ واقعاً دشمن اہل بیت ہو سکتا ہے اس کو غلط پڑھا دیا گیا، ہو سکتا ہے اس کو غلط سمجھا دیا گیا ہو، اور
اس کی طرف توجہ باقاعدہ رہی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی داستان میں اسی طرح کے واقعہ ملتا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ مسجد میں آ کر کے حضرت تشریف فرماتے ہیں صاحب کے ساتھ، مسجد میں آ کے آدمی نے گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ چاہنے والوں نے چاہا کہ اس کو کچھ جواب دیں، امام نے کہا خاموش رہو۔ دوسرے دن امام عسکری علیہ السلام اس کے فارم ہاؤس پہ چلے گئے، کھیت میں چلے گئے۔ اس سے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھ نہیں رہے کتنی آمدنی ہوگی؟ کہا ہم کو کیا پتا، ہم کوئی خدا ہیں۔ حضرت نے کہا یار آدمی ایک امید سے کام کرتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلا 1000 درہم۔ امام نے جیب سے تھیلی نکالی، کہا یہ میری طرف سے ہدیہ رکھ لو، بقیہ جو پیدا ہوگا وہ تمہارا۔ یہ دے کے چلے آئے۔ اب دیکھیے امام نے کیا کیا۔ اب حضرت کے جانے کے بعد وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ان کو کیسے پتا کہ میں اتنا ہی کہوں گا؟ گھر سے یہ اتنی رقم رکھ کے لائے تھے تھیلی میں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ہی غلط کر رہا ہوں۔ دوسرے دن وہ پلٹ گیا اتنے میں۔ دوسرے دن وہی مسجد ہے، گیٹ پہ آیا، کھڑا ہوا، امام عسکری علیہ السلام کو دیکھتا ہے، کہتا واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب جانتا اپنی رسالت کس گھر میں رکھے۔ تو یہ ہماری آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بہت جلدی جلال میں نہیں، بہت جلدی غصے میں نہیں آنا، بلکہ پہلے کوشش یہ کرنا کہ یہ آدمی شاید یہ پہچانتا نہ ہو اہل بیت کو، اس لیے اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو پہلے اس کی جو ہے وہ سوچ میں تبدیلی پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کان یوما خارجا فلقیہ رجل، ایک دن امام گھر سے باہر تھے، ایک انسان ملتا ہے، فسبح، اور اس نے امام کو برا بھلا کہنا شروع کیا، فثارت الیہ العبید والموالی، جھپٹے نوکر چاکر چاہنے والے، فقال لهم علی مہلا کفوا، امام نے کہا رک جاؤ، ٹھہرو تم لوگ، ثم اقبل علی ذلک الرجل، امام خود اس انسان کی طرف پلٹ کے آئے، فقال له، دیکھیں وہی جملہ، ما ستر عنک من امرنا اکثر، بہت سے مسائل ایسے ہمارے ہیں کہ جو تم لوگوں سے مخفی ہیں، مطلب تم نہیں جانتے ہو کہ ہم لوگ کیا ہیں۔ الک حاجت یغنیک علیہا، کوئی پرابلم ہے؟ دیکھیے ہوتا ہے نا کہ آدمی جب تھوڑا پریشان ہوتا ہے تب بھی اس کے جو ہے وہ اخلاق بدل جاتا ہے، گالی پکڑ بکنے لگتا ہے۔ ہم نے کہا الک حاجت، تم کو کوئی دقت ہے، کوئی ضرورت ہے، یغنیک علیہا، میں تمہاری حاجت پوری کر دوں۔ اب کہاں تو وہ گالیاں بک رہا تھا، کہاں امام کہہ رہے ہیں بھائی کوئی دقت ہو تو میں تمہاری پرابلم سالو کرنے کو تیار ہوں۔ روایت کہتی فاستحی الرجل، امام کے اس جواب پر وہ آدمی الٹا شرمندہ ہو گیا، خود شرمندہ ہو گیا۔ فالقى الیہ علی خمیصۃ، امام نے یہ ردا جو ہوتی ہے، امام نے اس کے اوپر ردا ڈال دی، کانت علیہ، جو خود اوڑھے ہوئے تھے، وامر له بألف درہم، اور امام نے حکم دیا کہ اس کو 1000 درہم دے دیا جائے۔ فکان ذلک الرجل بعد ذلک یقول، اس کے بعد جب بھی امام کو وہ دیکھتا تھا تو بس ایک جملہ اس کی زبان سے نکلتا تھا، اشہد انک من اولاد الرسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعاً آپ اولاد رسول ہیں۔ تو اس اخلاق سے امام نے، ایک مدینے میں ایک زمانے میں ایک حاکم بن کے آیا تھا جس کا نام تھا ہشام ابن اسماعیل۔ بعد میں کچھ حالات اس طرح کے ہوئے کہ جو اس وقت کا حاکم تھا، خلیفہ تھا، وہ اس پر ناراض ہوا اور اس کو مدینے کی حکومت سے معزول کر دیا گیا۔ صرف معزول نہیں کیا گیا بلکہ ہشام ابن اسماعیل کا آرڈر آیا کہ اس نے اپنے دور اقتدار میں جتنے لوگوں کو بھی ستایا ہو سب کو حق ہے آ کے اپنا بدلہ لے لے، اور اس کو مروان کے دروازے کے پاس لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ پبلک میں عام اعلان ہو گیا کہ جس کا دل چاہے آ کے اپنا اس سے انتقام لے سکتا ہے، اپنا اس سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اب یہ پوری داستان یہاں اس طرح سے ہے۔ مناقب ابن شہرآشوب جلد 4، کانا ہشام ابن اسماعیل یؤذی علی ابن الحسین فی امارتہ، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ظالم آدمی سب سے زیادہ اگر اس نے کسی کو ستایا تھا اپنے دور امارت میں تو امام زین العابدین علیہ السلام کو۔ کانا ہشام ابن اسماعیل یؤذی علی ابن الحسین فی امارتہ، یہ اپنے زمانے حکومت میں اس نے امام کو بہت اذیت پہنچائی۔ فلما اوزل،
جب یہ معزول کر دیا گیا امر بہ الولید ان یوقف للناس، ولید نے حکم دیا کہ اس کو پبلک میں کھڑا کر دو. فقال، یہ ہشام کہتا ہے، ما اخاف الا من علی ابن الحسین، مجھ کو کسی سے ڈر نہیں ہے سوائے امام زین العابدین علیہ السلام کے، سوائے علی ابن الحسین کے. وقد وقف عند دار مروان، اور اس کو ہشام کو مروان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا تھا اور پبلک اپنا بدلہ لے. وکان علی قد تقدم الی خاصته. اچھا اب جب یہ بات مشہور ہوئی کہ صاحب وہ ہشام معزول کر دیا گیا اور وہاں ولید مروان کے دروازے پر کھڑا کر دیا گیا، جو چاہے اپنا بدلہ لے لے، تو جو چاہنے والے تھے 2 4 10 تو ان کو بھی چانس ملا نا، یا اوپری بھی جو چاہنے والے تھے ان کو چانس ملا، وہ بھی لپکے ہوں گے. امام کو خبر ہوئی تو امام اپنے گھر سے نکلے اور آئے کدھر؟ الی خاصته، جہاں اپنے چاہنے والے لوگ کھڑے تھے، بجائے ہشام کی طرف متوجہ ہونے کے. وقد وقف وکان علی قد تقدم الی خاصته، امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے اپنے چاہنے والوں کی طرف اور فرمایا اللہ یعرض له احد منکم، خبردار تم لوگوں میں سے کوئی اس کو کچھ نہیں بولے گا، تم لوگوں میں سے کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا. مطلب سارا مدینہ بدلا لے، ہمارے چاہنے والوں کو حق نہیں ہے کہ اس کو جا کر کے کوئی 2 جملہ کہہ دے. اللہ یعرض له احد منکم بکلمۃ، ایک لفظ کوئی تم لوگوں میں سے اس کو نہیں کہہ سکتا ہے. فلما مر، اور اپنے چاہنے والوں کو سمجھا کے امام گزر گئے. کہتے ہیں فلما مر، جب امام گزر گئے، ناداہ ہشام، تب ہشام دور سے چلایا اللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، اللہ خوب بہتر جانتا ہے کہ اللہ اپنی رسالت کو کس گھرانے میں رکھے، کس خاندان میں رکھے. چنانچہ اسی کشف الغمہ میں روایت ہے کہ استطال رجل علی علی ابن الحسین فتغافل عنہ. امام کے اخلاق ملاحظہ فرمائیے، ایک آدمی ہے استطال رجل، آ کے جو کچھ منہ میں آیا امام کو کہتا جا رہا ہے، بڑبڑ بڑبڑ لگائے ہوئے ہے. فتغافل عنہ، اور امام ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں. تغافل، غفلت، جیسے امام آج کے زمانے کے جیسے کچھ سن ہی نہیں رہے ہیں. اچھا اب کوئی آدمی اگر کسی کو کچھ چلا چلا کے کہہ رہا ہو اور آپ توجہ ہی نہ کریں تو بور ہوگا نہیں ہوگا؟ اب وہ امام کو بڑبڑائے جا رہا ہے، بکے جا رہا ہے، بکے جا رہا ہے. امام تغافل عنہ، اس کی طرف سے جو ہے وہ توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں. آخر میں تب کہ کہتا ہے فقال له الرجل ایاک عنی، اے صاحب آپ ہی کو کہہ رہا ہوں، آپ ہی کو کہہ رہا ہوں. فقال له علی ابن الحسین، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا وعنک اغزی، جی میں آپ ہی کو اوائڈ کر رہا ہوں. تو یہ اخلاق اہل بیت کا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کا. اب اس طرح سے جب آدمی اخلاق پیش کرے گا تو کیسے کوئی ان کو جو ہے وہ کچھ لکھ سکتا ہے یا ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے. خوب، چنانچہ جو ہے وہ اب آئیے تھوڑے سے امام علیہ السلام کے اخلاقیات پر اور گفتگو کر لی جائے. کہتے ہیں کہ روایت میں کہ اس قدر، دیکھیے ایک چیز جو ہے وہ اہل بیت کے ہاں خاص ہے، سب کے یہاں ہے، وہ چاہے امام حسین علیہ السلام ہوں چاہے بقیہ امام ہوں. سب سے خاص بات ان کے یہاں یہ ہے کہ یہ لوگ غریب پرور بہت ہیں، بہانے بہانے سے مدد کرتے تھے. ایک دن امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے کہ ایک دن حضرت جا رہے تھے، کچھ فقیر لوگ بیٹھے تھے، اب ان کا جو بھی بیچارے کی روکھی سوکھی تھی، امام حسین گزر رہے تھے، انہوں نے کہا آئیے مولا بسم اللہ. فقیروں کے پاس گھوڑے سے اتر کے امام زمین میں بیٹھ گئے اور کھایا ان کے ساتھ. اس کے بعد کہنے لگے بھائی ہم نے تو تمہارے یہاں کھا لیا ہے، اب تمہیں ہماری دعوت ماننی پڑے گی، قبول کرنی پڑے گی. اور پھر ان سارے فقیروں کو لے کے گھر آئے اور آواز دی رباب جو گھر میں ہے لے آؤ. اسی مدینے میں قصہ ہے کہ امام حسینی علیہ السلام کا کہ ایک آدمی نے امام کو روک لیا، اس نے کچھ بھی مطالبہ کیا حضرت سے.
امام اس کو لے کے گھر آئے, دروازے پر روک دیا, اندر گئے. جتنا دینا چاہتے تھے اتنا امام حسین علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. جو کچھ تھا یہ ردا ہے نا, اس میں لپیٹا اور دروازے سے باہر نہیں آئے. یہ اہل بیت کی عظمت ہے واقعا. نہیں آئے, دروازے کے پیچھے سے ہاتھ نکالا, آواز دی, بھائی لو جاؤ, میرے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے, مجھے شرم آتی ہے کہ اتنا کم لے کے میں تیرے سامنے کیسے آؤں. وہ آدمی جو فقیر تھا وہ رونے لگا. امام نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو, میں نے تم سے پہلے معذرت کر لی, میرے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے. اس نے کہا صاحب میں کم کی بنیاد پر نہیں رو رہا ہوں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کیا اتنا بڑا ہاتھ, اتنا کریم ہاتھ, یہ بھی کبھی مٹی کے نیچے جا سکتا ہے. تو ان کا تو امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے مجھ کو ایک حج کر لینا. پھر فرماتے ہیں کہ 2 غلام, 4 غلام, 10 غلام, پھر بڑھاتے گئے حتی انتہا الی 70, یہاں تک کہ فرمایا 70 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے مجھ کو کہ میں ایک حج کر لوں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ وَلَئِنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ, لیکن اگر میں کسی ایک گھرانے کی ایسی پرورش کر دوں کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے تو مجھ کو حج سے زیادہ پسندیدہ ہے. 2 حج سے, 4 حج سے, 10 حج سے, حتی انتہا الی 70. فرماتے ہیں 70 حج سے زیادہ پسند ہے مجھ کو کہ میں کسی ایک آدمی کی اس طرح مدد کر دوں. البتہ واجب کی بات نہیں, اگر واجب ہے تو واجب, مستحب بھی حج کی بات ہے. یہی مزاج اخلاق جو سب کا ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کا. اب یہاں روایت سنیے, کان بالمدینہ کذا و کذا اہل بیت یاتیہم رزقہم وما یحتاجون الیہ. مدینے میں کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن کا جو ہے وہ غلہ پہنچ رہا تھا, روزی ان کی پہنچ رہی تھی, وما یحتاجون الیہ, جو ضرورت تھی ان کی وہ ان کی پوری ہو رہی تھی. لا یدرون من این یاتیہم, کسی کو مگر یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے. آج اس کورونا کے زمانے میں آدمی جو ہے وہ 2 کلو چاول, 1 کلو آٹا اور 2 کلو دال بانٹتا ہے تو وہ باقاعدہ اس کی سیلفی لی جاتی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے روایت میں ہے کہ کتنے گھر ایسے تھے مدینے میں. ایک تو آپ کو ہنسی آئے گی, شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو, ایک فوٹو ہم نے کہیں دیکھی کہ کسی کو ایک کیلا دے رہے ہیں کچھ لوگ, ایک کیلے پر 3 ہاتھ لگا ہوا ہے. اہل بیت سے سیکھے آدمی غربا کی مدد کرنا. جب واقعاً دیکھیے عمل چاہے جیسا ہو, اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے تو پیسہ بھی جائے گا, ثواب بھی نہیں ملے گا. روایت مشہور ہے, الناس کلہم ہالکون, سارے کے سارے لوگ ہلاک, کسی کو بچنا نہیں ہے, الا العالمون, سوائے علماء کے. والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون, سارے علماء ہلاک, کوئی بچے گا نہیں سوائے عمل کرنے والوں کے. والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون, سارے عمل کرنے والے ہلاک, کوئی بچنے والا نہیں ہے سوائے ان کے جن کے عمل میں اخلاص پایا جاتا ہے. والمخلصون علی خطر عظیم, اور خلوص والے بھی غرور نہ کریں, ان پر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے کہ کب شیطان بہکا دے اور 10 سال پرانا نیک عمل اور وہ ضائع ہو جائے. یہ چیز اہل بیت کے ہاں ملے گی, سلام اللہ علیہم اجمعین. کان بالمدینۃ کذا و کذا اہل بیت یاتیہم رزقہم وما یحتاجون الیہ. خالی کھانے کی بات نہیں ہے, جو بھی ضروریات تھیں پوری ہوتی تھیں. لا یدرون من این یاتیہم, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہاں سے آ رہا ہے, کون کر رہا ہے یہ. فلما مات علی بن الحسین فقدوا ذلک, جب امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی وہ سلسلہ رکا, تب ان کی سمجھ میں ارے وہی مدد کرتے تھے. چنانچہ اپنے گھر کے خاندان کے لوگ, ایک کوئی تھے غریب رہے ہوں گے, امام علیہ السلام آتے تو ان کی مدد کرتے تھے اس طرح سے کہ پہچان نہ پائے کہ میں مدد کر رہا ہوں. یہ واقعاً سیکھنا پڑے گا ہم لوگوں کو اہل بیت سے. چہرے پر ڈھاٹا باندھ لیتے تھے, لا کے اس کو دیتے تھے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس کو مدد کرتے تھے وہ لے لیتا تھا تو امام کو برا بھلا بھی کہتا تھا
کہ اللہ آپ کو اچھا رکھے صاحب، پتہ نہیں کون صاحب ہیں. یہ روایت یہاں سناتا ہوں آپ کو. کان لہ ابن عم یاتیہ باللیل متنکرا، کہ امام اس کے پاس رات کو آتے تھے متنکرن، کہ وہ اس طرح سے کہ وہ پہچان نہ سکے. فیناولہ شیئا من الدنانیر، اور چپ چاپ دھیرے سے اس کو کچھ دینار پیسہ دے کے چلے. فیقول، پیسہ لے لیتا تھا اور الٹا امام کو کہتا تھا امام کے منہ پر، لیکن علی ابن الحسین لا یواصلنی. مطلب ہے کہ آپ پتہ نہیں کون ہے صاحب، آپ تو آ کر کے غیر ہو کے مدد کر رہے ہیں. ولیکن علی ابن الحسین لا یواصلنی، علی ابن الحسین وہ ہماری خبر نہیں لیتے خاندان کے ہونے کے باوجود، وہ صلہ رحم نہیں کرتے. لا جزاہ اللہ عنی خیرا، اللہ اکبر، اللہ ان کو جزائے خیر نہ دے. استغفر اللہ، اس طرح کے جملے کہتا تھا. فیسمع ذلک، امام اپنے کان سے اس آدمی کی بات سنتے تھے. وَيَتَحَمَّلُهُ، برداشت کرتے تھے. وَيَصْبِرُ عَلَيْهِ، صبر کرتے تھے. وَلَا يُعَرِّفُ بِنَفْسِهِ، مگر امام نے کبھی اپنے آپ کو پہچانوایا نہیں کہ بھیا جس کو کہہ رہے ہو وہی تمہاری مدد کر رہا ہے. فلما مات علی ابن الحسین، جب امام کی شہادت ہو گئی، فقدہ، پھر وہ پیسہ مٹھی بند کر کے ملنا بند ہو گیا. تب ان کی سمجھ میں آیا. فحینئذ علم، تب سمجھ میں آیا کہ باپ رے باپ، ہم جس کو برا بھلا کہتے تھے وہی مدد کرتے تھے امام. علم انہ ہوا کان فجاء الی قبرہ، پھر اب تو انتقال ہو گیا، اب چلا کے کیا کرو گے، لیکن اتنا ہے روایت میں کہ فجاء الی قبرہ وبکا علیہ، قبر پہ امام کے آ کے پھر رونا شروع کیا اس نے. ارے مولا ہم سے غلطی ہو گئی، ارے مولا ہم نے آپ کو پہچانا نہیں. لیکن اپنی زندگی میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی چہرے سے نقاب نہیں ہٹائی کہ بھیا جس کو تم کہہ رہے ہو. امام کے گھر میں، اللہ اکبر، امام کے گھر میں ایک کنیز تھی، نوکرانی تھی، کون کرے گا. ایک دن یہیں سے سنا دیتا ہوں. وَكَانَتْ جَارِيَةٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ تَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ایک دن کوئی کنیز تھی جو امام کے اوپر پانی ڈال رہی تھی، وضو کر رہے ہوں گے، ہاتھ پہ پانی ڈال رہی ہوگی. فَسَقَطَ الْإِبْرِيقُ مِنْ يَدِهَا، وہ اتفاق سے پانی ڈال رہی تھی، لوٹا چھوٹ گیا ہاتھ سے، گر گیا ہاتھ سے. فَشَجَّهْ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهَا، تو ظاہر بات ہے جب گرا تو آدمی اتنا تو فطری طور پر نا سر اٹھائے گا کہ بھئی کیا ہو گیا. امام نے سر اٹھایا، وہ ڈر گئی. فقالت الجاریہ، ایک چیز آپ کو اور کہتے ہیں، پھر اس قصے کو میں پورا کرتا ہوں انشاءاللہ. کل کی مجلس میں یہ گزارش کی گئی تھی کہ اہل بیت امت کے باپ ہیں، اور باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بقول پیغمبر کے انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی امت کے باپ ہیں. اس کے بعد امام حسن امت کے باپ ہیں، پھر حسین امت کے باپ ہیں. اور ان لوگوں نے امت کی نجات کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. امام زین العابدین کے زمانے میں حالات بالکل بدل گئے. کل بھی ذرا سا اشارہ ہوا تھا کہ ایک طریقہ تو امام نے نکالا یہ کہ دعاؤں کا، دوسرا طریقہ، اچھا اس زمانے میں نہ حوضہ قائم ہو سکتا تھا، ہے نا، حکومت کی نظر ہوتی تھی. امام کیا کرتے تھے، مارکیٹ سے جا کے بازار سے غلام اور کنیز خرید لاتے تھے. یہ بات توجہ سے نہیں، کیا طریقہ اپنایا ہے امام نے دین پھیلانے کا. غلام اور کنیز خرید لاتے تھے. کوئی جو ہے وہ استبل میں دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد ٹائم نکال کر کے ان کو پڑھا بھی رہے ہیں. کچھ دن تک اپنا پڑھتے پڑھتے تھے، پھر کوئی بہانہ ملا، آزاد کر دیا، اب وہ پڑھے لکھے عالم ہو گئے. اب جب وہ سماج میں جائیں گے تو امام کی تعلیمات پہنچائیں گے کہ نہیں پہنچائیں گے. ایک قصہ اس سے ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں کیسے کیسے پرہیزگار، ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلام ہے، انہوں نے کبھی غلاموں کو غلام نہیں سمجھا، انہوں نے کبھی کنیزوں کو کنیز نہیں سمجھا.
اپنے بچوں کی طرح، اپنی اولاد کی طرح ان کی تربیت کی ہے، ان کی تعلیم کی ہے، دی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں قحط پڑا، ایک بندہ خدا کالا سیاہ حبشی غلام شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ گڑ گڑا کر کے دعا کر رہا تھا بارش کے لیے، اور اتنے میں صاحب بادل چھایا اور خوب بارش ہوئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ کون اللہ والا اتنا ہے کہ اس نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی بارش نازل ہو گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا کہ یہ رہتا کہاں ہے، کون ہے، اس لیے کہ شکل سے تو لگ رہا تھا کہ کہیں غلامی ہے، کس کا غلام ہے۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں گھس گیا، داخل ہو گیا۔ میں نے کہا یہاں کی تعلیم ہے۔ یہ آ گئے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس کچھ دیر کے بعد، یا اسی دن یا دوسرے دن نہیں معلوم، آ گئے، بولو، کہنے لگے حضور مولا آپ سے ایک غلام خریدنے آیا ہوں۔ امام نے کہا یار کون سا چاہیے بتاؤ، لے جاؤ، بیچنے وچنے کی بات ہم سے مت کرو، ہم لوگ آزاد کرتے ہیں۔ مولا کائنات کے لیے روایت میں ہے کہ اپنی محنت سے 1000 غلام خرید کے علی کا مولا کائنات نے آزاد کیا ہے۔ یہ لوگ غلام نہیں بیچتے ہیں، یہ لوگ آزاد کرتے ہیں۔ کہ کون سا چاہیے بولو، لے جاؤ۔ انہوں نے کہا مولا ہم نام تو نہیں معلوم، سارے غلاموں کو اکٹھا کرو۔ سارے غلام اکٹھا ہو گئے، دیکھو اس میں کون ہے؟ نہیں صاحب اس میں تو کوئی نہیں دکھ رہا ہے۔ امام نے کہا کہ اور کوئی بچہ؟ کہ ہاں وہ جو گھوڑوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے استبل میں، بولا اس کو۔ جیسے ہی وہ آیا، ارے یہی مولا، یہی۔ امام نے فرمایا کہ جو ہے بھائی جاؤ، میں نے تم کو ہبا کر دیا، ان کو ان کے ساتھ جاؤ۔ تو اب اگر وہ غلام ہوتا اور غلام سمجھتے ہوتے تو چاہے یہاں رہے چاہے یہاں ہمارے غلامی کرنا ہے۔ اس کو عجیب لگا، کہنے لگا بھیا یہ بتائیے آپ میرے مولا سے مجھ کو کیوں الگ کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب کہ امام نے غلام نہیں سمجھا نا، آپ مجھ کو میرے مولا سے کیوں الگ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ اس نے کہا بھیا میں نے تم کو دعا کرتے دیکھا ہے، تم نے دعا کی بارش ہوئی، تو میں نے کہا کہ اتنا مومن آدمی، میں کچھ خدمت کروں اس آدمی کی، میں تم کو غلام بنا کے تھوڑی رکھوں گا اپنے ہاں، میں تم کو خدمت کے لیے لے جا رہا ہوں، میں تمہاری خدمت کروں گا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، کہا خدا آج تک یہ راز تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب دیکھیے تعلیم جن کے یہاں کی ہے نا ان کا اثر آتا ہے۔ ہم ایک کیلے پر 3 آدمی ہاتھ لگاتے ہیں، اور یہاں اتنا بڑا ہم لوگ ہوتے تو اچھا ماشاء اللہ، جب میں دعا کر رہا تھا دیکھ رہے تھے آپ؟ استغفر اللہ، نہیں بھائی میں کس قابل نہیں ہوں، یہ تو اس کا کرم ہے۔ یہ سب کرتے ہم لوگ نہ کرتے ہیں، اور نہ خدا یہ میرے اور تیرے درمیان کی بات ہے، کوئی نہیں جانتا تھا، اب جب کہ تو نے راز فاش کر دیا ہے تو میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، تو اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ وہ آدمی گھبرا کے کہنے بھیا رہنے دو، تم کو نہیں لے جائیں گے، تم رہو یہیں رہو بھیا، یہیں رہو۔ خیر وہ چلا گیا، دعا اس کی قبول ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی طبیعت بگڑی، بخار کچھ آیا، کیا ہوا، کچھ دیر کے بعد انتقال ہو گیا، مر گیا۔ امام نے اس آدمی کے پاس کہلایا بھیا کہ جس سے تم کو محبت ہو گئی تھی وہ بیچارے کا انتقال ہو گیا، غلام کا، آؤ اتنے بجے مٹی ہے، شرکت کرنا چاہو تو کر لو۔ تو ان کے یہاں غلام کی طرح نہیں رکھے جاتے تھے، کنیز کی طرح نہیں رکھی جاتی تھی، باقاعدہ ان کو پڑھایا لکھایا جاتا تھا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو فضہ کیسے قرآن کی زبان میں بات کرتی؟ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ وہی طریقہ امام سجاد علیہ السلام کیا تھا، غلام ہوتے تھے، پڑھایا، آزاد کر دیا۔ اس واقعے سے یہ لگ رہا کہ یہ کنیز بھی پڑھی لکھی ہے، اس لیے کہ بات میں قرآن پڑھ رہی ہے نا۔ اب کہتے ہیں وہ پانی ڈال رہی تھی ہاتھ پر مولا کے، فسقط الابریق، لوٹا اتفاق سے گر گیا، فرفع رأسه الیہا، امام نے اس کی طرف سر اٹھا کے دیکھا، فقالت الجاریہ، وہ فوراً بول پڑی، قرآن کی آیت پڑھ دی، کہتی ان اللہ یقول والکاظمین الغیظ، اللہ فرماتا ہے غصے کو پی جانے والے۔ اب سٹیک فوراً آیت پڑھنے کا مطلب کتنا پڑھایا امام نے، ہے نا۔ فقال کظمت غیظی، امام نے فرمایا جاؤ ٹھیک، میں اپنا غصہ پی گیا۔ قالت والعافین عن الناس، اب اگلا ٹکڑا پڑھا آیت کا، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ قال عفوت عنکی، امام نے کہا جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔
قالت واللہ یحب المحسنین، اگلا ٹکڑا آیت کا، اور اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. قال اذهبی فانت حرۃ لوجہ اللہ، جا تو راہ خدا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد ہے. پڑھا لکھا لیا، ایک ذرا سی چوک ہوئی آزاد کر دیا، اب جاؤ سماج میں پڑھاؤ لکھاؤ. تو یہ بھی طریقہ اپنایا ہے. ان کے ہاں جو غلام ہیں وہ بھی پڑھے لکھے عالم ہیں، ان کے ہاں جو کنیزیں ہیں وہ بھی پڑھی لکھی عالمہ ہیں. یہ تو پھر بھی جو ہے وہ معاملہ معمولی تھا کہ امام نے اس غلطی کے باوجود بجائے اس کو کچھ کہنے کے آزاد کر دیا. ٹھیک ہے لوٹا تھا گر گیا. لیکن اب جو میں سنانے جا رہا ہوں دوسرا واقعہ کوئی کائنات میں برداشت نہیں کر سکتا. سنیے آپ نہایت توجہ کے ساتھ، یہ داستان امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کی سننے کے لائق ہے. مرحوم اربلی لکھتے ہیں کانا عندہ قوم اضیاف، امام کے یہاں کچھ مہمان آئے تھے. فاستعجل خادما، اچھا اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مہمان ہوتے ہیں تو نوکر چاکر ادھر ادھر جلدی جلدی دوڑ دھوپ کرتے ہیں نا. فاستعجل خادما لہو بشواء کان فی التنور، تو ایک خادم ایک نوکر وہ جو سالن کا برتن تندور پہ تھا اس کو لے کے جلدی سے نکلا. فاقبل به الخادم مسرعا، خادم تیزی کے ساتھ وہ سالن کا پتیلا یا برتن جو بھی تھا لے کے نکل رہا تھا، گرم کھولتا ہوا تنور کے اوپر سے. فسقط السفود منه على رأس بني لعلی بن الحسین، اب وہ جو سالن کی پتیلی تھی کھولتا ہوا سالن گرم بالکل، وہ امام کے ایک بچے کے اوپر پلٹ گیا. اور بات صرف اتنی نہیں کہ پلٹ گیا اور وہ جل گیا، تحت الدرجہ فاصاب رأسه فقتله، وہ کھولتا ہوا سالن اس بچے کے سر پہ گرا، بچہ مر گیا. مر گیا. کون آدمی ہے کم از کم اتنا تو کہے گا دیکھ کے نہیں چلتے، سنبھل کے نہیں چل سکتے ہو، اتنی کیا جلدی؟ کوئی کہے گا نہیں کہے گا. اچھا اب اس غلام کا خادم کے دل سے پوچھے کہ امام کا لڑکا مر گیا، میری وجہ سے سالن گر گیا اس کے سر کے اوپر، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ ہے تاریخ اہل بیت کی. فقال علی للغلام، امام سجاد نے اس غلام سے کہا وقد تحیر الغلام واضطرب، غلام پریشان، حالت خراب اس کی. انت حر، جاؤ آزاد ہو تم. فانک لم تعتمد، تم نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہے، تم نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا، دشمنی میں نہیں کیا، ہو گیا حادثہ ہو گیا، تو کیا سزا؟ تم جاؤ اللہ کی راہ میں تم آزاد ہو. وَأَخَذَ فِي جَهَازِ ابْنِهِ وَدَفْنِهِ، اور اس کو آزاد کر کے امام ایک جملہ کہے بغیر اس کو امام علیہ السلام اس کے اپنے بچے کے غسل و دفن میں لگ گئے. یہ ایک دن حضرت نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز امام کا حال یہ ہوا کہ امام علیہ السلام کا بیٹا کنویں میں گر گیا. بعض جگہوں پر ہے کہ وہ شاید امام باقر علیہ السلام تھے یا بہرحال کوئی فرزند امام کے. وَسَقَتَ لَهُ ابْنٌ فِي بِئْرٍ، امام کے ایک فرزند کنویں میں گر گیا. فَتَفْزَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، مدینے والوں نے شور مچانا شروع کیا. آپ بتائیے کہ جہاں بچہ کنویں میں گرا ہو کتنا ہنگامہ ہوگا، شور ہوگا، رسا لاؤ یہ لاؤ، شور ہوگا نہیں ہوگا؟ یہاں تک کہ پبلک نے نکال بھی لیا. وَكَانَ قَائِمًا يُصَلِّي، امام نماز پڑھ رہے تھے. فَمَا زَالَ عَنْ مِحْرَابِهِ، نماز نہیں توڑی، مستقل نماز میں رہے. بعد میں جب نماز تمام ہوئی تو فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، لوگوں نے پوچھا تھا اتنا شور ہوا، لڑکا آپ کا کنویں میں گر گیا، آپ ذرا سا توجہ نہیں کیا آپ نے؟ امام نے فرمایا ما شعرت، نہیں متوجہ ہوا، میں شور نہیں سنا، میں نے بغل میں شور ہو رہا ہے. اب سمجھ میں آیا سب کا یہی حال ہے. یہ بالکل وہی چیز یاد آئی نہیں یاد آئی آپ کو کہ مولا کائنات علیہ السلام کے پائے مبارک میں تیر لگا تھا، اتنا درد اور اتنی تکلیف کوئی کھینچ نہیں سکتا تھا.
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے لوگوں کو رائے دی، ینسب الی مولانا امیر المؤمنین انہ وقع فی رجلہ نصل، ایک تیر ہو گیا، فلم یمکن من اخراجہ، نکالنا ممکن نہیں تھا، فقالت فاطمہ اخرجوہ، جناب فاطمہ یہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ نکالو اس کو، کب؟ فی حال صلاۃ، نماز کی حالت میں، فإنہ لا یحس، نماز کی حالت میں ان کو احساس نہیں ہوگا۔ سیم یہی چیز امام سجاد علیہ السلام کہ پورا ہنگامہ شور ہو رہا ہے، لوگوں نے پوچھا مولا کما شاعر تھا، نہیں مجھ کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں اندازہ ہوا؟ انی کنت اناجی ربا عظیما، اس لیے کہ میں اپنے عظیم پروردگار سے مناجات کر رہا تھا۔ ان کے اخلاق یہ، ان کی عبادت یہ، یہاں تو یہ ہے نا کہ کنویں میں ایک مرتبہ کا واقعہ، خود جہاں جس کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے اسی میں آگ لگ گئی۔ اچھا، اور پبلک جو ہے اس میں تو کسی نے امام کو نہیں پکارا، بس جنرل شور ہو رہا تھا، امام نے نہیں، یہاں تو لوگ امام کو پکار رہے تھے اور امام نے نماز نہیں توڑی۔ روایت کہتی وہ وقع الحریق والنار فی البیت الذی ہوا فی، آگ لگ گئی اسی گھر میں جس گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، وَكَانَ سَاجِدًا فِي صَلَاتِهِ، اور امام زین العابدین علیہ السلام کا حال کیا تھا؟ کَانَ سَاجِدًا فِي صَلَاتِهِ، اس نماز سجدے کے عالم میں تھے، حالت نماز میں۔ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهُ، لوگ چیخ رہے تھے، یبن رسول اللہ، یبن رسول اللہ، النار النار، اے فرزند رسول، اے فرزند رسول، آگ لگی ہے، آگ لگی ہے۔ فما رفع رأسہ من سجودہ، اس کے باوجود امام نے سجدے سے سر، بولیے، نہیں اٹھایا، حتی اطفئت، یہاں تک کہ وہ آگ بجھ گئی یا بجھا دی گئی۔ فقیل لہ، یہاں بھی بعد میں لوگوں نے سوال کیا، مولا اتنا شور ہوا، اتنا ہنگامہ ہوا، آپ کو لوگوں نے پکارا یبن رسول اللہ، یبن رسول اللہ، النار النار، آگ لگی ہے، آگ لگی، اور آپ جو ہے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ ما الذی الہاک عنہا، کس چیز نے آپ کو اس آگ سے اتنا بے توجہ کر دیا تھا، بے نیاز کر دیا تھا؟ فرماتے ہیں فقال نار الآخرہ، آخرت کی آگ سے۔ تو اب ان لوگوں کی نماز، ان لوگوں کی عبادت، ان لوگوں کا اخلاق، خدا واقعاً توفیق دے ہمارے ان مؤمنین کو جنہوں نے اس خمسے کا اہتمام کیا کہ اس بہانے سے اپنے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں، ان کی تاریخ، ان کے اخلاق کے سلسلے میں کچھ عرض کیا جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے ان بچوں کے لیے بھی دعا کریں گے شیعہ لائی وزاداری کے، کہ جو وقت نکال کے، ان کے پڑھائی کا وقت ہے، وقت نکال کر کے عزائے حسین کے لیے الحمدللہ یہ کوشش کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ خدا ان سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی نماز کا یہ عالم ہے، لیکن پتہ ہے اس امام کو سب سے زیادہ تکلیف کس بات کی ہوئی؟ دیکھیے، جب اتنے بلند ہیں، امام ہیں، معصوم ہیں، تو مصیبت تھی اس میں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ کیا کہ پوری زندگی روتے رہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے، امام حسین کے کتنے بیٹے تھے سلام اللہ علیہ؟ علی اکبر کربلا میں شہید ہو گئے نا، باپ کے اوپر جان قربان کر دی۔ حتی 6 مہینے کے علی اصغر جو چل نہیں سکتے، باپ کے ہاتھ پہ جا کر کے باپ کے لیے جان قربان کر دی نا۔ امام سجاد علیہ السلام بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکے، اس کا قلق شاید پوری زندگی امام کو رہا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اور میں بابا کی مدد نہیں کر سکا۔ چنانچہ آپ اس وقت کو منظر کو یاد کیجئے، روز عاشورہ، کہ جب امام حسین علیہ السلام آئے ہیں جناب زینب کے پاس، وہی رخصت آخر کے لیے، فرمایا بہن میں چاہتا ہوں اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں۔ مرحوم علی نقی فیض الاسلام رضوان اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ آگے آگے جناب زینب ہیں اور پیچھے پیچھے امام حسین علیہ السلام آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد علیہ السلام سے. تقریباً غشی کا سا عالم ہے. شانہ ہلایا, بیٹا اٹھو, باپ آیا ہے, رخصت آخر کو آیا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے آنکھ کھولی. دیکھیے دو چیزیں سبب ہیں احترام کا, ایک باپ ہیں, دو امام وقت ہیں. باپ کا احترام بھی ضروری, امام وقت کا احترام بھی ضروری. لیکن اتنی نقاہت آ گئی تھی, اتنی نقاہت آ گئی تھی کہ امام علیہ السلام نے چاہا امام حسین کے احترام دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں. جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے, غور سے باپ کو دیکھا. کیا ہوا بابا؟ جنگ ہو رہی ہے. ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا. جیسے ہی امام حسین علیہ السلام پر نظر پڑی, امام سجاد علیہ السلام نے غور سے بات, بیٹھا نہیں جا رہا تھا. جیسے ہی امام حسین نے کہا میرے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے, تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے, امام سجاد علیہ السلام نے رخ کیا جناب زینب کی طرف. فرمایا پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے, پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے. میرے لال عصا کیا کرو گے, میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہے میرا باپ اکیلا ہے, میرا باپ تنہا ہے, عصا پہ تکیہ کروں گا, نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا. بس اتنا سننا تھا. امام حسین علیہ السلام تڑپ گئے. فرمایا بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے, بیٹھ جاؤ, تمہیں کوفے جانا ہے, تمہیں شام جانا ہے. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے. امام سجاد علیہ السلام نہیں اٹھ سکے میدان میں. یہ معمولی قلق تھوڑی ہے. اور اتنی نقاہت, اتنی کمزوری. ایک اور میں آپ کو گزارش سنا دوں. کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور ان ظالموں نے آ کر کے خیموں میں آگ لگانا شروع کی, بیویاں اس خیمے سے اس خیمے میں, اس خیمے, بہت کچھ ہے. ان حالات میں جب خیموں میں آگ لگی تھی, من جملہ اس کے ایک جو امام زین العابدین علیہ السلام سے مربوط ہے, کہ کہتے ہیں کہ جب سارے خیمے جل گئے, جناب زینب آئیں امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس. فرماتی ہیں بیٹا تم امام وقت ہو, بتاؤ جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں؟ فرمایا پھوپھی اماں علیکن بالفرار. تو بیبیاں تو نکل آئیں, سب باہر آ گئیں امام کے حکم سے. لیکن امام ابھی کہہ چکے نا, امام تو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے نا, تو وہ خود سے کیسے باہر آتے؟ حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم, ان ملائین نے, یزیدی سپاہی تھا, واقعات نقل کیے مگر مدد نہیں کیے ان سبوں نے, ملعونوں نے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ سارے خیمے جل چکے تھے, ایک خیمہ باقی تھا, آگ لگی تھی, شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے. اتنے میں نے کیا دیکھا, ایک طویل القامت بی بی اس خیمے کے سامنے کھڑی آسمان کو تکتی اور ہاتھ مل رہی ہے, کفِ افسوس. میں نے قریب آ کے ان سے پوچھا کیا بڑی قیمتی چیز کوئی آپ کی رہ گئی ہے اس خیمے میں؟ فرمایا یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ, اے شیخ میرا ایک بیمار اس خیمے میں رہ گیا ہے جو نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے. اس کے باوجود ان ملعونوں نے مدد نہیں کی ہے. کہتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اسی جلتے ہوئے خیمے سے اندر گئی ہیں, اور کچھ دیر میں کیا دیکھتی ہوں, شعلوں کے درمیان سے بیمار امام کو اپنے کاندھوں پہ لیے باہر آئی ہیں. اللہ اکبر. 11 محرم آ گئی. اب یہ قافلہ چلا ہے کربلا سے, اس راستے سے گزرا ہے جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. روایت کہتی ہے سب نے وارثوں کے لاشوں پہ اپنے کو گرا دیا. جناب زینب بھی امام حسین کے پاس آئیں, پروردگارہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے. اتنے میں حضرت زینب کی نظر پڑ گئی ناقے پر امام زین العابدین علیہ السلام پر. آدمی کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے. کچھ ایسی کیفیت تھی امام سجاد کے چہرے کی کہ جناب زینب نے امام حسین کی لاش چھوڑی, دوڑ کے گھبرا کے آ گئی امام سجاد کے پاس. بیٹا میرے لال کیا ہو رہا ہے, اپنے آپ کو سنبھالو بیٹا. لعلک
تجود عن نفسک، اے بیٹا کیا تم بھی داغ جدائی دے جاؤ گے؟ اب امام نے اپنے دل کا درد اس وقت بیان کیا۔ پھوپھی اماں کیسے برداشت کرے وہ بیٹا جس کے سامنے اس کے باپ کا، اس کے چچاؤں کا، اس کے بھائیوں کا، اصحاب کا کہ جنازے پڑے ہوں، ریت اڑ اڑ کے کفن کا کام کر رہی ہو، بیٹا اتنا مجبور ہو کہ باپ کے جسم پر ایک چادر نہ ڈال سکتا ہو۔ یہ وہ چیز تھی کہ ساری زندگی امام کو تڑپاتی رہی، ساری زندگی امام کو تڑپاتی رہی، ساری زندگی امام کو رلاتی رہی، حتیٰ کہ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ جب کبھی امام بازاروں کی طرف سے گزر جاتے تھے، قصابوں کی طرف سے گزر جاتے تھے، قصاب جلدی جلدی اپنے دکان پر کپڑا ڈال دیتے تھے، اگر کوئی بھول جاتا تھا رک جاتے تھے، پوچھتے تھے بھیا اس کو ذبح کرنے کے پہلے تم نے پانی پلایا تھا؟ اور جب وہ کہتا تھا کہ ہم کسی جانور کو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے، میرا مولا تڑپ کے کہتا تھا مگر ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے حسین پیاسے شہید ہوئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔